آج 23 فروری ہے، سال کا 54واں دن، 311 دن باقی ہیں اس برس کے ختم ہونے میں۔ 23 فروری 1947 کو ایک بہت ہی اہم آرگنائزیشن کا انعقاد ہوا۔ 1947 پاکستان کی یوم آزادی کے حوالے سے بھی اہم ہے، لیکن اس دن ایک ایسی این جی او فارم ہوئی جس نے دنیا میں بالکل تہلکہ مچا دیا، اور اس کا نام تھا ISO، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن۔ اچھا، یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت جینوا میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں۔ 163 ممالک جو ہیں اس کے ممبر ہیں۔ اس کی سرکاری زبانوں میں انگلش، فرینچ اور رشین شامل ہیں۔ اس کی ایک آفیشیل ویب سائٹ بھی موجود ہے ISO.org کے نام سے۔ اچھا، یہ جو ادارہ ہے اس کا کام کیا ہے؟ 1947 میں طے یہ کیا گیا کہ جس وقت ہم پیدا ہو رہے تھے پاکستان، تو کہ دنیا میں جو چیزیں بنتی ہیں، پروڈکٹ بنتی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، جب سٹینڈرڈ ہوگا تو اس کا فائدہ دونوں کو ہوگا۔ ایک تو انڈسٹری کا جو مالک ہے اسے فائدہ ہوگا، اور دوسرا جو خریدار ہے اسے فائدہ ہوگا۔ اس وقت تک کوئی طے نہیں تھا کہ کیا چیز کتنی، مثال کے طور پر اگر لوہے کی شیٹ بنائی جا رہی ہے تو بس وہ لوہے کی شیٹ بنائی جا رہی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا گیج کتنا ہونا چاہیے، اور کیا پوری شیٹ کا ایک ہی جیسا گیج ہو۔ کہیں سے وہ 2 سینٹی میٹر ہو جاتی تھی، کہیں سے 3 سینٹی میٹر ہو جاتی تھی۔ صحیح۔ اس طرح اگر گلاس شیشے کا بنایا جا رہا تھا تو وہ جو ہے بس اس میں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک فیکٹری سے گلاس بن کے نکل رہے ہیں۔ ایک گلاس کا وزن جو ہے وہ 3 ماشیے ہے، چوتھے کا 5 ماشیے ہے۔ تو وہ ایک سٹینڈرڈ نہیں تھا کہ پورے گلاس۔ اچھا، پھر اس کی جو جس کو ہم کہتے ہیں TQM، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ، اس میں یہ ہر لمحے پہ، ہر سٹیپ پہ، ہر قدم پہ کوالٹی کو مینیج نہیں کیا جا پا رہا تھا۔ اچھا، جب وہ گلاس بن جاتا تھا تو تب طے کیا جاتا تھا کہ اوہو یہ تو خراب گلاس ہے، تو اس کو توڑ دیا جائے، واپس پھینک دیا جائے فیکٹری میں۔ اگر اسے پہلے ہی سٹیپ پہ طے کر لیا جائے کہ یہ گلاس سٹینڈرڈ کے مطابق، یعنی اس کو طے کر لیا کہ اس کے اندر شیشے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے، جب وہاں پہلے ہی لمحے پہ اس پہ مقدار ٹھیک نہیں ہے تو وہیں سے اس کو آؤٹ کر دیا جائے، تاکہ اس کے پہ بنانے پہ جو پورا دن لگ گیا وہ نہیں لگے گا، اور پہلے مرحلے پر بھی اس کو ڈسکارڈ کر کے ختم کر دیا جائے، تاکہ تو اس طرح سے گلاس کی تو صرف میں نے مثال دی، تمام چیزیں جو بن رہی تھیں اس کے بارے میں طے کیا گیا، اور اگر وہ چیزیں ISO کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہوں تو اسے مارکیٹ نہ ہونے دیا جائے، اور نہ ہی اسے ایکسپورٹ ہونے دیا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ باتیں اس وقت تو شاید ہم نے نہیں سوچی یا کیا 1947 میں، لیکن دنیا نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کوئی 1998-99 کے قریب جو ہے جا کر اس معاہدے پہ سائن کیا پاکستان نے، اور یہ کہا کہ جب نئی صدی شروع ہوگی 2000 تو ہم جو ہے پوری طرح اس کے اوپر عمل کریں گے، اور یہ بھی سائن ہم نے کر دیا کہ اگر ہماری چیزیں اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوں گی تو وہ ایکسپورٹ نہیں کی جائیں گی۔ صحیح۔ اور جب اچھا، میں نے کچھ عرصہ اس پہ کام بھی کیا، ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا، تو مجھے جب یہ 2 صدی جو شروع ہونے والی تھی تو 2-4 سال پہلے یا 1 سال پہلے مجھے پریشانی شروع ہو گئی، کیونکہ پاکستان کی چیزیں جو ہیں باہر جائیں گی تو کس طرح سے جائیں گی، وہ ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ یہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں جس پہ جا کے میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، اور وہ 3 چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ کی جو انڈسٹری ہے، فیکٹری جو ہے، اس کو اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ایک گلاس شیشے کا بنانا ہے تو وہ اس معیار کا بنانے کے قابل ہو، وہ فیکٹری جو دنیا بھر میں قابل قبول ہو۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تھی اس میں کہ جو لوگ کام کریں گے اس فیکٹری میں، ان کی ٹریننگ اس فیکٹری کے مطابق ہو، جس نے آگے نئی فیکٹری تو ایک بندے نے منگوا لی، لیکن اس کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے وہ اس فیکٹری کو چلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو وہ تیسری چیز ہوتی ہے کہ جب وہ چیز انہوں نے بنا کے مارکیٹ میں لائے تو کیا کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو چیک کر سکے ہاں جو گلاس آپ نے بنایا ہے واقعی ISO کے مطابق ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں 98-99 تک نہیں پائی جا رہی تھیں۔ صحیح۔ اچھا، جب میں نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا جا کے، سائنس منسٹری سے، اور وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا
تو ایک سیکرٹری جو بہت اعلیٰ عہدے ہوتا ہے اس کا، جس کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے، اس نے مجھے کہا کہ اظہر صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں آرام کریں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہے نا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ سمجھا تھا کہ میں خانوں کا جو ہے وہ جذباتی ہو رہا ہوں اس معاملے میں، اور فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں آرام کریں، ہے نا۔ تو وہ شاید یہ بھی سمجھا کہ میں دخل اندازی کر رہا ہوں ان کے معاملات میں، لیکن میں منسٹری سائنس پہ کام کر رہا تھا، اسی پہ میں کنسلٹنٹ تھا ان کا، جس کی وجہ سے مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ میں کام کر رہا ہوں تو اس کو کیا۔ اچھا اوکے، تو پھر بہرحال کچھ ادارے بنائے گورنمنٹ نے کہ جی یہ ہونا چاہیے، اس طرح لیب بننی چاہیے، اس طرح، اور انہی دنوں کی مثالیں ایک آدھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان سے کوئی کافی کروڑ روپے کا کپڑا جو تھا وہ تاشقند ایکسپورٹ کیا گیا، اچھا، فیصل آباد سے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں جو لیب تھی اس نے اس کو چیک کیا تو اس نے کہا جی کہ اس کے اندر جو ڈائی کلر جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہیلتھ ہیزرڈ ہے، وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، تو اس لیے ہم اس کپڑے کو، کیونکہ وہ ہم نے ISO پہ سائن کیا ہوا ہے، ہم نے دوسرے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہیں وہ اس کے سرٹیفیکیشن کو کہہ رہے ہیں کہ ہم، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی لیب ہی موجود نہیں ہے جو اس کپڑے کو چیک کرے کہ کیا اس میں رنگ جو ہیں وہ مضر صحت تو نہیں ہے۔ ہم نے کپڑا بھیج دیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ صحیح۔ اب وہ وہاں تاشقند کے وہاں پڑا ہوا تھا، یہاں کا جو ایکسپورٹر تھا اس سے میری بات ہوئی تو اسے کہنے لگا کہ میں اس کو اب منگوانا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ منگوانے پہ اور خرچہ آ جائے گا، اور اس طرح سے کروڑوں روپے کا کپڑا جو تھا وہاں ضائع ہو گیا، کیونکہ ہم کپڑا تو بنا رہے تھے لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسی لیب موجود نہیں تھی جو کہ اس کو کرتے، چیزیں بھی ٹیسٹ کرے، باقی بھی ہاں۔ اچھا، اس طرح سے ہماری ایک بہت اعلیٰ پروڈکٹ تھی، ایکسپورٹ ہوتی تھی، یہاں نمک کے بنائے ہوئے یہ اسٹینڈ اور والز اور اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں جس میں نا یہ بلب لگایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، لائٹ اسٹینڈ ٹائپ کی کوئی چیزیں، یہ ٹیبل لیمپ ٹائپ کی، یس ٹیبل لیمپ پراپر ورڈ۔ اچھا، وہ یہاں سے ایک صاحب نے بڑے خوبصورت بنوا کے تو امریکہ پہ ایکسپورٹ کر دیا ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی اس کے اندر جو تار استعمال کی گئی ہے وہ جو ہے وہ ISO کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ نہ وہاں بندہ یہاں سے وہاں بھیجے کہ وہ تار تبدیل کرے، نہ لیمپ وہاں سے یہاں آ جائیں کہ کیا کریں، یعنی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے کہ ہم نے 2 صدی میں داخل تو ہو گئے ہے نا، ابھی تو 12 سال ہو گئے اس میں داخل ہوئے ہے نا، اور ان کی جو جن چیزوں پہ ہم سائن کر دیتے ہیں ہے نا، جینوا کنونشن بے شمار ایسی ہیں ہے نا، اب جو ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے سائن کر دیا اس لیے جو ہے یو ہیو گیون دا لائسنس ٹو کل، ہے نا، اور اسی طرح سے بے شمار اور چیزیں، تو وہ اچھا اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ISO اسٹینڈرڈ پہ، اچھا بہت سارے ادارے میں نے ایسے دیکھے جو لکھا ہوتا ہے ISO 9001 سرٹیفائڈ، اور یہ وہ جا کے پتہ چلا کہ ہر اسٹینڈرڈ جو ہے وہ مختلف ہے، کچھ صرف اس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ ISO کا مل جاتا ہے کہ آپ کی فائلنگ پراپر ہے نا، کہ آپ کی فائلنگ پراپر ہے، اوکے ISO سرٹیفائڈ فلاں۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ ایسی ہیں جس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے مزدوروں کے لیے وہ سرٹیفائڈ ہے تو وہ ہو گیا۔ پروڈکٹ کے پہ ہم کم سے کم کام کرتے ہیں، ہم ISO سرٹیفائی لکھوانے کے لیے ایسے ISO سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں جس کا تعلق آپ کی آؤٹ پٹ سے نہیں ہوتا، آپ کی پروڈکٹ سے نہیں ہوتا، ہے نا۔ ماحول اچھا صاف کر لیا، ISO والوں کو بلایا، دیکھیں جی ہم نے یہ پانی کی ٹوٹی بھی لگائی ہے پینے کے لیے، یہاں یہ آگ بجھانے کا آلہ بھی لگا ہوا ہے، اور یہاں یہ بالٹیاں بھی پڑی ہیں 3 ریت کی، ISO سرٹیفائڈ ہو گئے، لیکن جو چیز بنا رہے ہیں وہ جو ہے وہ اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی، اور نہ وہ سرٹیفکیشن ہی لیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف ایک سرٹیفکیشن ایسا لیتے ہیں جس کو اخبارات میں بتا سکیں کہ ہم یہ ISO 9000 سرٹیفائڈ ہیں، اور جا کے پتہ چلے کہ ISO 9000 ہے کیا چیز، تو پتہ چلے گا فائلوں کو مینیج کرنے کا سسٹم ہے وہ۔ صحیح۔ تو دس از ISO۔ آج ہے 23 فروری اور آج ISO کا قیام آیا تھا 1947 میں۔ صحیح۔ اچھا، آج جو ہے ایک اور اہم دن ہے، اور وہ ہے آج برونائی کا نیشنل ڈے ہے۔ برونائی جو ملک ہے اس کا پورا نام برونائی دارالسلام ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ بندر سین بیگوان ہے، وہاں بادشاہت ہے، اور یہ مجھے کمال کا لگا۔ ایک تو بہت ہی خوبصورت مسلمان ملک ہے تو میں باعث بھی ہوں اس معاملے میں،
لیکن یہ عجیب لگا کہ یہاں بادشاہت تھی، پھر برطانیہ نے قبضہ کر لیا، پھر دوبارہ بادشاہت آ گئی، ہے نا. یہ واحد ملک ہے غالباً دنیا کا جہاں جمہوریت کے بعد پھر دوبارہ بادشاہت آ جاتی ہے اور چل رہی ہے. اور وہاں بہت امیر ملک ہے دنیا کے، اس کا جو بادشاہ ہے وہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. صحیح. اور اس طرح سے جو پر کیپٹا انکم ہے ان لوگوں کی وہ بہت اچھی ہے، لوگ خوشحال ہیں. اور شاید میں اسی لیے جمہوریت کے اتنے زیادہ حق میں نہیں ہوں، ہے نا، کہ بادشاہت میں لوگ پتہ نہیں کیوں، ہر جگہ نہیں ہے نا، یہاں مغل رہے اتنا ہزاروں سال حکومت کی اور ہندوستان کا بیڑا غرق کیا، لیکن بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں بادشاہت ہے اور لوگ خوشحال ہیں اور اپنے اپنے اس میں. لیکن مجھے صرف جو تکلیف بعض اوقات ان سرمایہ داروں سے ہوتی ہے کہ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ساتھ ہی کوئی نہ کوئی افریقی ملک لگا ہوا ہوگا جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، کہ اگر وہ صرف اپنی پاکٹ منی جو ہے ان کے بچوں کی وہ دے دیں تو کئی ملک جو ہیں وہ، یعنی ہمارے عرب ملک ہیں یا یہ برونائی کے دوسرے ہیں، یہ جاتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کے کلبوں میں اور کروڑوں ڈالر جو ہے وہاں خرچ کر کے آ جاتے ہیں. اگر وہی جو ہے یہ کسی اس کو دے دیں افریقہ کے ملکوں کو تو شاید ان کی زندگی جو ہے وہ پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. ایک بسکٹ ان کو جو پہنچاتا ہے وہ کھڑا ہو کر اس کے ساتھ تصویر بنا رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال آج برونائی کا نیشنل ڈے ہے اور برونائی اسلامی ملک، سب سے امیر ملک. یہ تھا جی آج.